ویلکم بیک ناظرین، آپ بزم نساء میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے استقبال ماہ رمضان، کہ ہم کس طرح سے رمضان آنے سے پہلے اپنے ذہن کو تیار کر سکیں کہ ہم نے اس دفعہ بھرپور عبادتوں میں یہ پورا رمضان کا گزارنا ہے اور اس کو پورے سال جو ہے ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ تو ہماری ذاکرائیں بہت ہی مفید باتیں ہمیں بتا رہی ہیں، ہم بہت فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے بھی اگر کوئی ان سے بات کرنی ہو تو آپ فون کال کر کے ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی باتیں بتائیں، غصے پہ قابو کرنے کا انہوں نے بہت ہی اچھا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے جب خالی پیٹ انسان ہوتا ہے تو بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا، تو انہوں نے بہت سادہ سمپل بات بتا دی کہ آپ وضو کر لیجئے۔ بہت ہی بہترین طریقہ، باوضو بھی ہو جائیں گے اور آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو میں ایک اور سوال جو بہت ہی مین سوال ہے اور یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ ہم لوگ سحری اور صرف سحری کو، افطاری میں تو بڑا زور دیتے ہیں لیکن سحری پہ ہم زیادہ توجہ نہیں دے پاتے۔ بچے بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ٹائم یہاں پر یورپ میں بہت کم رہ جاتا ہے افطاری اور سحری میں۔ تو آپ بھی ان سے جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں ان سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے بچوں کو آمادہ کیا جائے یا بڑوں کو آمادہ کیا جائے سحری کرنے کے لیے، اور سحری کے کیا کیا فائدے ہیں یہ بھی آپ بتائیے۔ سحری سنت ہے بے شک، اور بہت فوائد ہیں اس کے، بلکہ فرمان معصوم ہے کہ سحری کو ترک نہ کرو چاہے تم ایک خرما کھا لو۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری جو راتیں ہیں بہت چھوٹی ہیں اور بچے اٹھتے نہیں ہیں اور ان کے لیے بہت مشکلات ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ہے کہ سحری میں ایک تو ان کی کوئی پسند کی چیز بنائیں تاکہ وہ اس لالچ میں اٹھے، اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کو ہمیں سمجھانا ہے۔ جیسے میں پہلے افطاری کی بات آپ کو کہہ رہی تھی کہ افطاری ہم نے سمجھانی ہے کہ یہ آپ کو کھلائیں گے وہ کھلائیں گے، اسی طرح ہم نے سحری بھی سمجھانی ہے کہ اگر بچے تم صبح اٹھ جاؤ گے تو تمہارے لیے برکت ہو جائے گی، تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، تمہیں عادت پڑ جائے گی، ہم تمہارے سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، ہم بہت اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارا بچہ اٹھا ہے۔ اور پھر جب وہ اٹھ جائے تو اس کو ہنسنے والی باتیں یا کچھ ایسی بتائیں اور امام کے فرامین اس کو بتائیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے جو سحری کرتا ہے خالق کائنات اس کی عقل کو بڑھا دیتے ہیں، جو سحری کرتا ہے اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور جو سحری کرتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ باتیں اس طرح کی ہم بچوں کو اگر بتائیں گے تو وہ پھر سحری کی طرف کچھ نہ کچھ ان کا خیال آئے گا۔ تو اگر یہ پورا ایک مہینہ ہم بتاتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر ماں باپ ہی اٹھ کے سحری نہیں کرے گا تو پھر بچہ کہاں سے کرے گا؟ ماں باپ کرے گا تو بچہ بھی کرے گا نا۔ آؤ بھائی اٹھو، رونق ہے، آؤ بیٹھ جاؤ اور آ کر کرو۔ تو ایک والدہ میرے پاس آئی کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو میں نے ان کو بتایا کس طرح یہ کریں۔ تو میں نے کہا آپ خود پڑھتی ہیں؟ کہا نہیں کبھی کبھی۔ تو میں نے کہا جب خود کبھی کبھی پڑھتی ہیں تو کیسے آپ سوچتی ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھیں گے؟ اس لیے اگر ہم خود سحری کا تردد کریں گے، ہم خود اٹھیں گے، باوضو ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، اور رونق بنائی بھی ہوگی، ہم نے آیات لگائی ہوگی یا ہدایت ٹی وی ہم نے لگایا ہوا ہوگا، گھر میں رونق ہوگی تو بچے بھی ضرور اٹھیں گے۔ بچے تو ہمیشہ وہ چیز کیچ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ماں کو باپ کو خضوع و خشوع سے سحری کرتے دیکھیں گے تو وہ بھی آگے بڑھیں گے، اور اگر ہم خود ہی کہیں گے کہ جی ہم سے تو اٹھا نہیں جاتا تو پھر ہمارے بچے کیسے سحری کریں گے؟ بالکل۔ یہ تو ماں باپ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ماں باپ کے لیے عزت دی ہے ماں باپ کو، اور کہا ہے کہ 3 دفعہ آ کے لوٹ لیں تو اولاد آگے سے اف بھی نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین سے احسان کرو۔ تو وہ جو والدین سے احسان کرنے والی بات ہے، والدین کتنا درجہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رول ماڈل ہیں۔ اگر والدین، ہم بطور والدین اپنے آپ کو درست کریں گے تو ہماری اولاد جو ہے وہ بہتر ہوگی اور وہ بھی درست کرے گی۔ اور اگر ہم اب یقین کیجئے گا کہ کوئی بھی دعائیں، جو دعائیں سحر ہے یا شب کی دعائیں ہیں رمضان المبارک کی، وہ ہم نے یاد نہیں کی، بلکہ سن کے خود ہی یاد ہو، سن کے۔ بالکل۔ گھر میں نانی اماں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ پڑھتی تھیں، والدہ پڑھتی تھیں اور ہم سنتے تھے تو ہمیں یاد ہو گئی، اور ہمیں پتہ تھا کہ اس ورڈ کے بعد کون سا ورڈ آئے گا۔
کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ کہیں گے. تو جب ہم یہ چیزیں اپنے بچوں تک پہنچائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا. اگر ہم پہنچائیں گے نہیں تو پھر وہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. جیسے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ خالق کائنات جو ہماری معرفت اہل بیت ہے یہ ہماری اولاد میں منتقل فرما. تو اسی طرح ہمیں کہنا چاہیے کہ عبادت کو بھی ہماری اولاد میں خالق کائنات منتقل فرمائے، اور کوشش ہم نے کرنی، آگے ہم نے بڑھنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اپنی اولاد کو اس قابل کر سکیں بالکل کہ ان کو پتہ ہو کہ سحری کا کیا درجہ ہے، افطاری کا کیا مقام ہے. اور ہمارے جب وہ یہ سمجھیں گے تو ان کو روزے کی سمجھ آئے گی. بے شک بالکل. اب وہ یہ سوچیں گے کہ جس کی سحری کھانے میں اتنا درجہ ہے تو اس روزہ رکھنے کا کتنا درجہ ہوگا. بے شک. اس لیے ہمیں پہلے خود رول ماڈل بننا ہے، ہم نے خود سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو جب ہم یہ کریں گے کہ ہم سحری کے وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم ایک لقمہ کھا رہے ہیں اس کے ساتھ حسنے بھی ملنے ہیں، اس کی ساتھ نیکیاں بھی مل رہی ہیں. کھا تو ہم اپنے لیے رہے ہیں، پیٹ اپنا بھر رہے ہیں، لیکن ادھر سے حسنات عطا ہو رہے ہیں. بے شک. تو وہ بچہ بھی چاہے گا کہ میں بھی لقمہ کھا لوں اور ساتھ نیکیاں میرے بھی پیٹ میں چلی جائے. اور انسان تو ہے ہی لالچی. ہم راستے میں جو بات کر رہے تھے بالکل انسان تو ہے ہی لالچی. وہ تو لالچ اتنا کرتا ہے. مولا امیر المومنین کا ایک جملہ آپ کو گوش گزار کروں گی. بسم اللہ. فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں کی کہ تو مجھے دوزخ سے بچا لے، جنت میں بھیجے. عبادت اس لیے کی ہے کہ تو قابل عبادت ہے، سبحان تو اللہ. قابل سجدہ ہے. تو عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ قابل سجدہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. جب اس نے کہہ دیا سحری کھاؤ تو اس میں ہمارے لیے برکتیں، بے شک ہمارے لیے رحمتیں ہیں. اور وہ سحری کی دعا اللہم انی اسالک من بہائک بابہا وکل بہائک بہی، اتنا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا. میری نانی امی پڑھا کرتی تھی یا مفزئی عند قربتی و یا غوثی عند شدتی. اتنی پیاری دعا ہے، یہ دعائیں اتنی پیاری ہیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں گے تو ان کو، ابھی وہ بچے ہیں ان کو یاد بھی ہو جائیں گی بے شک. اور وہ خود ہی پھر پڑھتے شڑتے پھریں گے. بالکل. تو کوشش یہی کیجئے کہ سحری کی رونق بنائیں، ایک ماحول بنائیں، ایک ماحول بنائے، ایک رونق کینڈل ڈنر جی جس کو بالکل. کہتے ہیں. جی تو وہ بڑا مزہ آئے گا پھر کہ رات میں ہم کھا رہے ہیں اور بہت رونق بنی ہوئی ہے، ماحول بنا ہوا ہے. جب تک ماحول نہ بنے عبادت نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہدایت ٹی وی ہمارا کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی کہ نعمت. ادھر ہم سحری بنا رہے ہوتے ہیں اور اتنے بہترین پروگرام ہمارے ہدایت ٹی وی آن کیے ہوئے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک دیکھیں ماحول کا حصہ ہے. دیکھیے ہدایت ٹی وی ہمارے ماحول کا حصہ ہے اور ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے. بے شک بالکل. ہمیں بھی فنڈز دینے چاہیے تاکہ یہ ہمارا ہدایت ٹی وی چلتا رہے اور اسی طرح ہمیں ہدایت کرتا رہے. جی بالکل. اگر ہمیں کوئی بھی نہ کہے تب بھی ہمیں چاہیے. جی بالکل. جو ہمیں سحری بتا رہا ہے، جو ہمیں افطاری بتا رہا ہے، جو ہمیں احکامات بتا رہا ہے، ہم اس کا بھی تو حصہ نکالیں. جی بالکل. اگر نہیں نکالیں گے تو گناہ تو ہوگا نا. اس کی بھی پکڑ ہے. پکڑ ہے جی کہ ہم نے ہدایت تو حاصل کی لیکن ادھر کوئی بدلہ ہم نے نہیں دیا، تو اس جہان میں تو نہیں تو اگلے جہان میں تو پھر کیا جواب دیں گے ہم. بے شک بالکل. جو احسان کرے اس کا بدلہ دو. یہ تو ہمارا احسان کرنے والا چینل ہے. بے شک بالکل. اس کا بھی ہمیں بدلہ ضرور دینا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ جب تک ماحول نہ ہو عبادت اچھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اب نماز ہے، 10 لوگ ادھر باتیں کر رہے ہیں، 10 ادھر باتیں کر رہے ہیں، بیچ میں آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کا ماحول نہیں بنا. آپ کو کوئی دماغ میں ادھر کا خیال، کوئی ادھر کا خیال. اگر وہی نماز آپ ایک کمرے میں پڑھ رہے ہیں جس میں پاک و پاکیزہ فرش ہے، اس کے اوپر آپ نے جانماز ڈالی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نماز میں اور اس میں فرق ہوگا. اس میں آپ کی روحانیت اور ہوگی، اس میں روحانیت اور ہوگی. تو اسی طریقے سے اگر گھر میں رمضان کا ماحول ہی نہ بنے بالکل تو پھر بچوں کا قصور کیا ہے؟ بچوں کا کوئی کوئی قصور نہیں ہے. بالکل. آپ کو رمضان کا ماحول بنانا ہے اور آپ کو پتہ ہے ماحول بن جائے نا تو خود ہی لوگ چل پڑتے ہیں. ماں سجدہ دے رہی ہوتی ہے تو بچہ بھی سجدہ کرتا ہے. چھوٹا سا بھی ہوگا نا سجدگاہ اٹھا کے وہ بھی سجدہ کرے گا، اس کو لگے گا کچھ ہے اس سجدگاہ میں. تو اسی طرح اگر گھر کا ماحول بنے گا تو پھر آپ کے گھر میں بچوں کو بھی لگے گی، لگن ہوگی کہ ہم بھی عبادت کی طرف بڑھیں.
اور اگر آپ کے گھر میں ماحول ہے گانا بجانا جی تو پھر ظاہری بات ہے بچہ اس طرف تو نہیں بڑھ سکتا نا. تو یہ ماں کو کنٹرول کرنا ہے, ماں کو سمجھنا ہے, باپ کو سمجھنا ہے کہ رمضان آ گیا, ماحول بدل گیا, اب ہم اس ماحول میں کام کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے عام حالات میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو 7 نیکیاں, بے شک رمضان میں پڑھتے ہیں تو 70 نیکیاں. اب آپ یہ دیکھیں, میں اکثر کہتی رہتی ہوں اپنی سپیچز میں بھی, میں لوگوں کو یہ عرض کرتی رہتی ہوں کہ سیل لگ جائے ہم بھاگے ہوئے. میری بہت ساری فرینڈز سیل لگنی ہے, ہم تیاری میں ہیں, سیل لگنی ہے, ہم نے تو کچھ جا کے وہاں سے لینا ہے. تو جب یہ سیل لگ رہی ہے تو ہم کیوں نہ یہاں سے خریدیں. بے شک, بہت خوب. یہ اتنی بڑی سیل, 30 ڈیز کی سیل, اور ایسی سیل 7 کے 70, سبحان اللہ. ایسی تو کہیں سیل ملے گی ہی نہیں. بھاگے, ہمت کریں, حوصلہ پکڑے, اس سیل میں سے بہت کچھ لے لیں. بے شک, پتہ نہیں اگلے سال ہم نے ہونا بھی ہے کہ نہیں. بالکل بالکل. کوشش یہ کریں کہ سحری افطاری کے ماحول بنے, ہم اپنے آپ کو طہارت سے رکھیں, پاکیزگی سے رکھیں, باوضو رکھیں. یہ نہیں کہ گھر کے معمولات خراب کر دو, نہیں, سب کچھ کرو, بچوں کا خیال, گھر کا خیال, سب کچھ کرو. اور اگر پہلے آپ اونچا بولتے ہیں تو اب آہستہ کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے خاوند کے آگے تو اونچا بولنا بھی نہیں چاہیے. بے شک, یہ بھی ایک گناہ ہے. جی, ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاوند کو درجہ دیا ہے. اچھا, خاوند کے آگے تو بیوی نہیں بول سکتی, کیا بیوی کے آگے خاوند بول سکتا ہے؟ بولنا تو ان کو بھی نہیں چاہیے. یہ دستور کی ایک بات ہے بالکل کہ عزت کرو اور کرواؤ. بے شک, یہ بھی تو ہے. لیکن اگر وہ بولتے ہیں تو پھر ان سے خدا پوچھے گا نا. لیڈیز سے تو نہیں خدا پوچھے گا. وہ اپنا احترام کا ایک جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر بالکل. ہمیں اپنا جو ہے دیکھنا, اپنی قبر ٹھیک کرنی ہے نا ہم نے. اور اگر ہم سے اونچا بولا جا رہا ہے یا ہم سے دھوکہ کیا جا رہا ہے یا کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ تو خدا جانے. تو بہترین عدل کرنے والا, بہترین انصاف کرنے والا موجود ہے اور وہ ضرور پکڑے گا. بے شک, بالکل. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں اونچا نہ بولیں تو بہتر ہے. بے شک, ہم اپنی آواز کو آہستہ رکھیں. اس کے لیے میں شہزادی زینب عالیہ کی سیرت کا ایک جملہ عرض کروں گی. بسم اللہ. کہ آپ کے نیبر میں رہنے والا ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں کئی سال تک نیبر میں رہا لیکن میں نے کبھی آواز نہیں سنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آواز نہیں سنی تو مخدومہ کائنات سیدہ زہرا صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد صلوات اللہ علیہا بھی اتنا آہستہ بات فرماتے تھے کہ صرف سامنے والا سن سکتا. سبحان اللہ. اور جب تبسم فرماتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ چاند نکل آیا ہے. ماشاءاللہ. اور سامنے کے ہی دیکھ سکتے تھے. فضا روایت کرتی ہیں کہ میں نے شہزادی کی اونچی آواز کبھی نہیں سنی. ماشاءاللہ. اور اسی حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے میں ایک جملہ شہزادی حبش فضا کے بارے میں کہوں گی کہ جب شہادت ہوتی ہے سیدہ زینب عالیہ کی تو فضا بعد میں جو زندہ رہی تو قرآن مجید کے علاوہ کبھی بات نہیں کرتی تھی. بے شک. کوئی بھی سوال کرتا تھا اس کا جواب قرآن مجید سے دیتی تھی. تو کسی نے کہہ دیا کہ فضا قرآن مجید تم نے حفظ کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا تو پھر قرآن مجید سے جواب کیسے دے لیتی ہو؟ کہا اس طرح دیتی ہوں کہ سیدہ کے منہ سے جو پھول جھڑتے تھے قرآن مقدس کے وہ میری گود میں آتے تھے. سبحان اور میں ان کو سمیٹ لیتی تھی اور وہی پھول میرے لیے قرآن کی زبان بن گئے ہیں. ماشاءاللہ. اب میں جو بھی بات کرتی ہوں قرآن مجید سے جواب دیتی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے اتنا پیار کر لینا چاہیے بہت خوب کہ بہت ساری آیتیں ہمیں ویسے ہی یاد ہو جائیں اور ہم ان کو سمجھنا شروع کر دیں کیونکہ ہم بی بی کی ماننے والی ہیں. بے شک. جناب سیدہ کی شان ہے کہ قرآن مجید جناب سیدہ طاہرہ سوا پہر دن تک قرآن پاک پڑھتی تھی. ماشاءاللہ. اور قرآن مجید میں حالت یہ تھی کہ سینے سے لگا کر قرآن مقدس کو پیار کرتی تھی اور قرآن مقدس سے اتنا پیار تھا کہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد دن میں اکثر مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتی تھی. اور اگر ہم پورے مہینے میں نہ کھولیں تو پھر ہم نے کچھ سمجھا تو نہیں ہے. بالکل. قرآن مجید کو کھولنا, اور یہ کتاب آخرت میں ہماری گواہی دے گی. بے شک. انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. گھر میں جتنے قرآن پاک ہیں سب کو کھولے, کبھی ایک کو, کبھی دوسرے کو, کبھی بچے کو کہا کہ تم کھول لو, کھول لیا, پیار کیا. یہ کتاب سنتی ہے, یہ کتاب دیکھتی ہے, یہ کتاب گواہ ہے, اور اس کی گواہی اچھی ہونی چاہیے. بے شک. ہمارے لیے اچھی سے اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے قرآن مجید کا ادب کہ ہم اونچی جگہ پہ اچھے غلاف میں رکھ دیں, یہ ادب نہیں ہے. بالکل. ادب تو یہ ہے کہ سینے سے لگائیں, پڑھیں. جی ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری دونوں سسٹر کو میرا بہت سلام. وعلیکم السلام. جی کون بھائی؟ تمام مومنین مومنات جو ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے سلام, اور رمضان کی آمد ہے. آپ لوگوں کو اعتماد مبارکباد دیتا ہوں. خیر مبارک. اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام آپ کا ہے, اور ہماری جو مہمان سسٹر ہیں بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. اور ایون ابھی جو انہوں نے بات کری تھی اس کے یہ عورتوں کے متعلق کہ عورتوں کو نئی بات کرنی چاہیے اپنے شوہروں سے اونچی آواز میں, اور ویسے بھی, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دونوں کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں, دونوں کو نہیں اونچی آواز میں بات کرنی چاہیے, اور رمضان میں بھی اور بغیر رمضان سے پہلے بھی, کیونکہ رمضان کی تو تیاری ہے وہ شعبان اور رجب سے شروع کرنی چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ رجب اور شعبان کی تیاری جو ہے وہ ان سے پہلے والے مہینوں سے کرنی چاہیے, تو پھر زندگی ہماری بہت بہتر ہو جائے گی, اور محمد وآل محمد کے بتائے ہوئے طریقے سے گزرنی شروع ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. بہت خوب, بہت اچھی بات, سلامت رہیے آپ. تو جی ہم یہ بات کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے. ایک اور سوال سسٹر میری ذہن میں آیا ہے کہ مودت اہل بیت ہم اپنے اولاد کے دل میں کس طرح سے ڈالیں, کس طرح سے مزید کوششیں کریں کہ ہم جو ہیں, جیسے ہمارے الحمدللہ ماں باپ نے سینے لبریز کر دیے محبت سے, کیونکہ ہمارا ایک ماحول تھا وہاں پر. کافی چیزیں انسان ماحول سے بھی کرتا ہے, ماں باپ کی تربیت سے بھی کرتا ہے, لیکن آپ دیکھیں یہاں کا ماحول, اور ہم اپنی ایسی کیا مزید تربیت کریں کہ ہم اپنے بچوں میں منتقل کر دیں محبت اہل بیت علیہ السلام. کیونکہ دیکھیں ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. یہاں پہ کافی مکس ماحول ہو چکا ہے. بے شک ہم لوگ مجالس میں بھی بچوں کو لے کے جاتے ہیں, اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسی اچھی سی بات بتائیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. مودت اہل بیت علیہ السلام منتقل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ گھر بھی ہے, بے شک والدین کا رویہ بھی ہے, اس کے علاوہ ماحول بھی ہے. اگر آپ بچوں کو ہر دن ایک کہانی اپنے امام کی سنا دیں گے, بہت خوب, ایک دن مولا امیر المومنین سے شروع کریں گے اور جناب محمد مہدی علیہ السلام تک آپ روزانہ ایک کہانی بچوں کو سنا دیں گے, تو آپ یاد رکھیے گا بچے امام کے بارے میں جان کر محبت کرنے لگ جائیں گے. بہت اچھی بات. اور امام کے بارے میں جان کے محبت کریں گے, اور پھر آپ امام کی جب شان ان کو بتائیں گے, اور پھر جو ان پر مصائب آئے ہیں تو بچے خود بخود آپ سے پوچھیں گے کہ امام نے پھر کیا کیا, پھر امام نے کیا کیا. اسی طرح آپ کربلا کی کہانی ان کو سنائیں گے. اسی طرح قرآن مجید کی ایک کتاب ہے حکایات القرآن, اس میں بہت اچھی کہانیاں قرآن مقدس کی. قرآن مجید کی کہانیاں بچوں کو سنائیں گے تاکہ بچے سمجھیں, پھر وہ قرآن کی طرف بڑھیں گے. میں تو اکثر اپنے لیکچرز میں بھی یہ کہتی رہتی ہوں کہ ہم تو ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, بالکل, ہم تو ناول بھی پڑھتے ہیں جو کسی کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں, بے شک, جو ہمیں پتہ بھی ہے سچی بھی نہیں ہوں گی, لیکن قرآن مجید تو ایسی کہانیاں پیش کرتا ہے نا جو بالکل سچی ہیں. تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی کہانیوں کی طرف لے کے آئیں, سبحان اللہ, تاکہ وہ اس پر غور کریں, فکر کریں, اور پھر وہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. اور جب ہم بچوں کو اہل بیت علیہ السلام کی وہ ہوتے ہیں نا دانہ دانہ غذا, ایک ایک دانہ کر کے ہم ان کو غذا دیں گے, تو پھر انشاءاللہ عزیز ان کے دل چمکیں گے, بالکل, ان کے روح چمکیں گے, اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اور اسی طرح آگے بڑھیں گے جیسے ہم لوگ بڑھے ہیں.
جیسے ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی ہے, انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا, اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسی طریقے سے کریں تاکہ ہم اس کو اپنی اولاد میں منتقل کریں. بے شک, بالکل. اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے پہلے. اگر ہم شہادت کے دن ہنس رہے ہوں گے تو ہمارا بچے کو کیا پتا کہ شہادت ہے. اگر ہم ولادت کے دن گھر میں کوئی ایسا جشن نہیں کریں گے, ضروری نہیں ہے کہ جشن کوئی من ٹن کا ہو, بس تھوڑا سا. اب دیکھیں ہم بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہیں تو رواج ہے, برتھ ڈے کا رواج ہو گیا. بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری برتھ ڈے کریں, تو ہم امام کی اگر برتھ ڈے کرنی شروع کر دیں تو بچے تو کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں, وہ تو کہیں گے امام کی برتھ ڈے ہے کب, کیک کٹے گا کب. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں, اس طرح ہم اپنے بچوں میں مودت اہل بیت علیہم السلام کو ان کے تک منتقل کر سکتے ہیں. اور ساتھ ایک اور بات ہے, ہم ان کو اپنے اجتماعات میں لے جائیں, یعنی کہ مجالس میں لے جائیں, درسوں میں لے جائیں, اپنے بڑے بڑے علماء کے پاس لے جائیں, ان کو ہم زیارات پہ لے جائیں تاکہ وہ دیکھیں کہ شان کیا ہے ہمارے امامین کی. بے شک, سبحان اللہ. اب یہ دیکھ لیجئے گا, نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, لیکن دیکھ لیجئے ہمارے امام کے روزوں پہ آج بھی رونق. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے ایک سے بڑھ کے دوسرے روزے پہ رونق, اور دوسرے سے بڑھ کے تیسرے روزے پہ رونق ہے. جب یہ بچے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, سبحان اللہ, دنیا آ رہی ہے, ضرور کوئی بات ہے. بے شک, بالکل. دنیا جھک رہی ہے, ضرور کوئی بات ہے. اور امامین کے روزے تو امام ہیں, معصوم ہیں. آپ فضا کا ہی دیکھ لیجئے, فضا کا کمرہ دیکھ لیجئے. آج تک فضا کا نام کتنے ادب سے لیا جاتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. اور فضا کے بارے میں کسی نے بڑا اچھا کہا ہے, قرآن کی آن بان ہے فضا کا تذکرہ, تابانی ایمان ہے فضا کا تذکرہ, اہل ولا کی جان ہے فضا کا تذکرہ, بزم ولا کی شان ہے فضا کا تذکرہ. فضا ہے وہ شمیم ریاض رسول کی, خوشبو بسی ہے جس میں جناب بطول کی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین, آپ آج دیکھ رہے تھے بزم نساء میں ہماری بہت ہی پیاری سی سسٹر ہمارے ساتھ تھیں, اور رمضان سے لے کے قرآن تک کے فضائل اور ان کے فائدے بیان کر دیے. بہت ہی میں شکر گزار ہوں. اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ ہماری سسٹر بالکل فارغ نہیں ہے, ماشاءاللہ سے ایک دن میں یہ 8 مجالس اٹینڈ کرتی ہیں اور درس دیتی ہیں, بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں. بہت ہی بزی ہماری سسٹر ہیں, لیکن ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے ہماری آنے کی دعوت قبول کی. اور آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ رمضان المبارک میں ٹیوزڈے والے دن ہم زور ہدایت پروگرام لے کر حاضر ہو رہے ہیں, تو میرے ساتھ ہماری سسٹر ہمیشہ موجود رہیں گی ٹیوزڈے والے دن, اور آپ ضرور دیکھیے گا 1:30 بجے ہم پروگرام لے کے حاضر ہوں گے. آپ جلدی سے فارغ ہو جائے گا سارے کاموں سے, اور آپ غزالہ شیرازی صاحبہ کا ضرور پروگرام دیکھیے گا, اور آپ بہت ہی فائدے مند ہوں گے. بچوں کے لیے بھی دیکھیں کتنی بہترین چیز بتا دی کہ مودت اہل بیت کس طرح سے منتقل کی جائے. تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے ان کو آپ مولا کی مودت کے جام پلاتے جائیے, اور پھر آپ انجام دیکھیں گے انشاءاللہ بخیر ہی ہوگا. تو سسٹر میں آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت کرے اور آپ کی تمام دلی حاجات پوری کرے, اور دنیا میں کوئی غم نہ ہو آپ کے سوائے غم حسین کے. تو ناظرین, آپ کے لیے بھی یہی دعائیں ہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اب آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی زور ہدایت میں, تو جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.